عبداللہ ذی البجادین ایک صحابی ہیں جن کا باپ بچپنی میں انتقال ہو گیا تھا اور جن کے چچا نے اس کو پالا پوسا اور بڑا کیا. مکے کے اندر جب اسلام کی تبلیغ ہوئی اس وقت عبداللہ کا دل چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کے اسلام قبول کر لیں، لیکن انتظار یہ تھا کہ چچا جس دن اسلام قبول کرے گا اس دن ہم بھی قبول کر لیں گے، شاید کہ کچھ دن بعد چچا قبول کر لے. یہی دن گنتے رہے یہاں تک کہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اور چچا اسلام قبول کرنے کے بجائے کٹر سے کٹر اسلام کا دشمن بنتا چلا گیا. ایک زمانہ ایک ایسا آیا ان کی زندگی میں جس میں ان کے اندر کے من نے کہا کہ اب انتظار بیکار ہے، اگر اور زیادہ انتظار کرے تو پتہ نہیں کہ تم اسی حالت میں مر گئے تو جہنم چلے جاؤ گے. چچا کا انتظار چھوڑو، اپنے اسلام کا اعلان کرو. تو انہوں نے اپنے چچا کے سامنے اسلام کا اعلان کیا تو چچا کو اتنا غصہ آیا، پہلے تو بہلایا پھسلایا، لیکن جب نہیں مانا تو کہا کہ اب میں ایسا ماروں گا، ایسی سزا دوں گا، تجھے یاد رکھنا پڑے گا. لیکن ان سزاؤں سے بھی انہوں نے کیا ہے اپنے اسلام سے روگردانی نہیں کی. تو پھر اس کے بعد چچا نے کہا کہ دیکھ، جب تو آیا تھا میرے پاس تیرا اپنا کچھ نہیں تھا، میں اپنے پیسوں سے تجھے پالا، تجھے پوسا اور تجھے کپڑے پہنایا، تجھے کھانا کھلایا. جو چیز تیرے پاس ہے تیرے بدن پر سب میرا ہے، تیرا اپنا کوئی نہیں ہے. تو یتیم تھا، اگر تو میری بات نہ مانتا ہو تو پھر سب کچھ دے دے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو میری تیرے پاس ہو. حتیٰ کہ وہ تن کے کپڑے بھی اتار لیا. بڑی قسم پرسی کی حالت میں ایک چادر ان کے ملی، اس چادر سے انہوں نے نیچا تہبند اور اوپر اوڑھنے والی چادر بنائی، اور یہی حالت میں وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں 480 کلومیٹر کا سفر پیدل سفر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. اس وقت فجر کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے لیے نکل رہے تھے. تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص ٹھنڈ میں کیا ہے تھر تھراتے ہوئے کھڑا ہوا ہے، اور نہ پاؤں میں چپل ہے، نہ کوئی اچھا کپڑا ہے، اور ساتھ میں کیا ہے خون، اور اس کے ساتھ ساتھ زخموں سے چور بھی ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ عبد العزیٰ. کہا کہ نہیں، آج سے تیرے نام عبد العزیٰ نہیں بلکہ تیرا نام عبداللہ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات کی، وحی کے ذریعے باتیں بتلائی گئی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عبداللہ تو ذی البجادین ہے، 2 ٹاٹوں والا. کپڑا بھی نہیں تھا ان کے اوپر ٹاٹ تھے، ٹاٹ کا کپڑا ملا تھا جس سے وہ اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے آ رہے تھے. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج تو ذی البجادین ہے، 2 ٹاٹوں والا ہے. اور یہ لقب اللہ کے رسول کا دیا ہوا انہیں اتنا پسند آیا تو عبداللہ ذی البجادین سے مشہور ہوئے. تاریخ میں یہ آ کے بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں ہمیشہ رہا کرتے تھے اور قرآن بلند آواز سے پڑھتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عمر کے زبان سے نکل گیا، یہ تو ہمیشہ چیختا رہتا ہے، آواز آہستہ کر کے نہیں پڑھ سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اس کو کچھ نہ کہو، اس نے اسلام کے لیے وہ مصیبتیں اٹھائی ہیں جو کوئی اور نہیں اٹھایا ہے. یہ خالص ایمان والا ہے، یہ ریاکاری کے طور پر بلند آواز سے نہیں پڑھتا. یہاں تک کہ غزوہ شروع ہوا، ایک غزوے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے. غالباً وہ غزوہ تبوک تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ذی البجادین آئے، کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس معرکے میں مجھے شہید کر دے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ عبداللہ کو کافروں کے تیر اور حملوں سے بچا کے رکھنا. وہ رو پڑے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو شہادت مانگنے آیا ہوں اور آپ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں. کہا کہ دیکھو جو کوئی جہاد میں نکل گیا پھر اس کے بعد وہ طبعی موت مرا، بخار سے مرا، بیماری سے مرا، راستے میں مرا، وہ بھی شہید ہے. انہوں نے شہادت مانگی. اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اللہ کافروں کے نیزے اور ان کے حملوں سے عبداللہ کو بچا کے رکھنا. عبداللہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں تو شہادت مانگنے آیا ہوں، آپ سلامت مانگ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، جو کوئی جہاد میں نکل گیا پھر اس کو بخار نے آ لیا، اس کو بیماری نے آ لیا، یا اس کو طبعی موت آئی تو بھی وہ مجاہد شہید ہی کہلائے گا. تم ڈرو نہیں، نیزے سے حملہ نہیں ہوگا، تیر سے حملہ نہیں ہوگا،
لیکن تم شہادت پا جاؤ گے اگر اس راہ میں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں بستر پر بھی مرو گے۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک رات دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھی کے لیے خبر کھودو۔ اللہ اکبر! یہ مرتبہ عبداللہ ابن ذی المجادین کو ملا کہ معمولی سی بخار آئی اور اس بخار میں وہ شہادت پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دینے کے بجائے خاص ابو بکر و عمر کو بلوایا، کہا کہ ابو بکر و عمر اپنے بھائی کے لیے خبر تیار کرو اور تیار کر کے خود دفنا نہ دینا، دفنانے کے وقت مجھے اطلاع کرنا، میں خود آؤں گا دفنانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، خبر تیار ہو گئی۔ عبداللہ ذی البجادین کے خبر کے لیے اللہ کے رسول خود اترے اکیلے۔ وہ بھی ابن قیم کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 5 خبروں کے لیے اترے ہیں، ان میں سے ایک عبداللہ ذی البجادین ہے۔ ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں خود اتروں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ابو بکر و عمر کو بلایا کہ تم اپنے بھائی کی میت کو دینا، اور بلال کو حکم دیا کہ تم چراغ پکڑ کے کھڑے ہونا کہ روشنی ہو جائے۔ خود اللہ کے رسول پورے احترام و عزت سے کہا کہ اپنے بھائی کا لحاظ کرو، آہستہ دو آہستہ دو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں میں گود میں لے کر اس میت کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کیا، خاک کیا، اور کہا کہ اے اللہ اس لمحے تک میں اس سے راضی رہا، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا۔ میں بھی مرتے دم تک عبداللہ سے راضی رہا۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں پورا واقعہ دیکھ رہا تھا اور میرے زبان سے بے اختیار نکلا تو یہ نکلا کہ کاش کہ یہ میت میری ہوتی، کاش کہ یہ میت میری ہوتی اور یہ دعا کا مستحق میں بن جاتا، جس کے لیے اللہ کے رسول خود دفن کر کے کہیں کہ اے اللہ آخری لمحے تک میں اس کو راضی تھا اور تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ کس وجہ سے دیا تھا؟ اسلام کے لیے جو جہد کر کے آئے تھے، جو ننگے پیر مکے سے لے کر مدینے کا سفر کیا تھا، جو اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، جو اپنے کیا ہے ہر عیش و آرام کو تج دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ کیا قربان کر کے آ گئے تھے اور شہادت کی تمنا لیے ہوئے جی رہے تھے۔ حالانکہ شہادت نہیں آئی، معمولی موت آئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی کہ یہ شہید ہے، اور خود خبر میں اترے اور دعائیں دی کہ اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس سے میں آخری دم تک راضی رہا، تو بھی راضی ہو جانا۔ تو کیا آپ اس کو آزمائش وہ کہیں گے جو گناہوں کے سبب آئی ہے، یا آزمائش وہ کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالی ان کے جنت کے درجات کو بلند کرنے کے لیے لایا تھا؟ کون سی آزمائش کہیں گے؟ ہاں، یہ وہ آزمائش ہے جو اس کے درجے کو بلند کرنے کے لیے آئی تھی۔ ہاں، ان کے پاؤں زخمی ہوئے، خون نکلا، ٹاٹ کے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے، 480 کلومیٹر پیدل چلا، پتہ نہیں اس مرحلے میں کتنی تکلیفیں آئی ہوں گی، کتنی بھوک سہی ہوگی، کتنی پیاس سہی ہوگی، یہ سب کچھ تو سہا، لیکن یہ ان کے گناہوں کی پاداش میں نہیں سہا، یہ اس واسطے سہا کہ جنت ان کا انتظار کر رہی تھی، جنت بلا رہی تھی، اور ان کا وہ رتبہ ملنا تھا تو ان آزمائشوں کے ذریعے نکلنا تھا، تب کہیں جا کے وہ بلند رتبہ ملنا تھا، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ابو بکر کے لیے دعا کرے نہ عمر کے لیے۔ یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کی قبر میں خود اللہ کے رسول اترے۔ یہ اتنا بڑا درجہ عبداللہ ذی البجادین کو ملا کہ خود اللہ کے رسول اترے اور کہا کہ اے اللہ اس کے آخری لمحے تک میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔